صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. میرے بھائی دو گھٹنے پکڑ کر بیٹھے ہیں، ان کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ دو گھٹنے پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اور آگے اپنے خالی جگہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی پوجانا شروع کر دو، ایک رب پر ایمان نہ لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ الا قول ابراہیم علیہ ابیہ، جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ ایسا رشتہ دار جو شرک پر ہو، کفر پر ہو، اس کے لیے استغفار نہیں کرنا، بلکہ سب کا انکار کرنا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا بھی عذر بیان کرتے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ بھی تو ایک وعدے کی وفا تھی، وعدہ کیا تھا سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، اے ابا میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اس وعدے کی وفا کے لیے انہوں نے ابا کے لیے استغفار کیا تھا۔ فلما تبین له انہ عدو للہ، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن مر گیا ہے، ایمان نہیں لایا، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ زندگی میں دعائیں کرتے رہے، جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی دشمنی کی حالت میں مرا ہے تو ان سے برات کا اظہار کیا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مگر یہ بات نمونہ نہیں جو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جماعت ہے،
اس کے مقابلے میں شیطان کی، ابلیس کی ایک جماعت ہے۔ مومنوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ تعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بجائے غیر سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے مقابلے میں شریک ٹھہرا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی صفات میں رب کو یکتا اور ایک ماننا، اور رب ذوالجلال کی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ توحید ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا گھروں میں پوسٹر لٹک رہا ہوتا ہے اور اس میں ایک بابا انگلیوں میں تسبیح لٹکا کے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ گھر کے دروازے کے سامنے اس کو لگاؤ اور آتے جاتے اس کو دیکھو اور اس کی محبت دل میں پیدا کرو، اس کا تصور دل میں رکھو۔ جس طرح مومن اپنے رب رحمان سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی کافر اپنے بتوں سے، قبر سے، شجر سے، حجر سے، اور در حقیقت وہ ابلیس سے پیار کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ کو ڈھانپ چکا ہے۔ ابو سفیان خبر لینے باہر نکلا، آپ کے آبزرویشن والوں نے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیا۔ آپ نے بڑا اچھا سلوک کیا، لشکر کی پریڈ کروائی، ان کو دکھایا کہ ہم کتنے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد پھر دعوت دی کہ ابو سفیان مسلمان ہو جا۔ تو اب تو کوئی آپشن تھا نہیں، مسلمان ہو گیا، لیکن کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ لات، منات اور عزا کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ اتنی محبت کافر کو بتوں سے، مشرک کو قبروں، شجروں، حجروں سے ہوتی ہے جتنی دراصل رب ذوالجلال سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی سب سے شدید محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ رب پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور اعتماد بھی محبت سے ہی آتا ہے۔ آپ کی جتنی کسی سے دوستی زیادہ کبھی ہے، اتنا ہی آپ کو اس پر اعتماد زیادہ ہوگا۔ آپ اس کی طرف سے کوئی سودا کر لو گے، آپ کو اتنا اعتماد ہے کہ میں نے اس کو کہہ دیا تو ضرور لے لے گا۔ جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنا زیادہ تعلق استوار ہوتا ہے، اسی قدر اس پر اعتماد اور توکل زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومنوں کو سب سے زیادہ توکل اپنے رب پر ہے، ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہے۔ لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگ اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے ہیں، اور ان کے معبود بنانے کا جو تعلق ہے، معبود بنانے کی جو صورتحال ہے، معبود بنانے کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس کے سامنے جھکتے نہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کے اوپر دیگ نہیں چڑھاتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی یہ شکل ہے کہ وہ ان سے اللہ کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے مقابلے میں معبود بناتے ہیں۔ اللہ کس لحاظ سے؟ کیا اس کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ باکمال سمجھتے ہیں؟ اللہ والی صفات ان میں پیدا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اپنے رب سے محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں محمد کی تابعداری کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش، اس پورے بر صغیر کے مسلمانوں نہیں، مولویوں کی میجورٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت کا معنی ثواب، اللہ نفرت کرتا ہے بولے عقاب، تعویلیں کرتے ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو محبوب نہیں، اس سے بھی اگلا درجہ خلیل بنایا۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب مومن کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے، اور یہ توحید ہے۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی مخلوق سے بھی رب جتنی محبت ہوئی تو یہ شرک ہے۔ جب محبت سب سے زیادہ اپنے رب سے ہونی چاہیے تو پھر اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ تو کسی دنیا کا قاعدہ نہیں کہ محبوب سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شادی بیاہ پر ویسے تو لوگ بولتے نہیں، جب شادی بیاہ آتا ہے تو پھر وہ منوانے نکلتے ہیں سب ایک دوسرے کو، اس کو بھی بلانا ہے، اس کو بھی بلانا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ میں تو نہیں آؤں گا۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ تو فلاں سے ناراض ہے اور وہ میرا دوست اور رشتے دار ہے، میرا داماد ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری میرے دوست سے نفرت ہو اور مجھ سے محبت ہو؟ ہم نہیں مانتے۔ اگر مجھے بلانا ہے تو اس کو بلانا پڑے گا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ دنیا والوں کا قاعدہ ہے۔ رب رحمان کا معاملہ اس سے بھی کہیں اعلیٰ تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی محبت ہو اور اس کے دشمنوں سے بھی محبت ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ ٹوٹ چکا ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں امت محمد سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جگہ 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 تورات کا، صاحب تورات کا، انجیل کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پورے قرآن میں کہیں آمنہ کے نام کی صورت نہیں، کہیں عائشہ اور خدیجہ کے نام کی صورت نہیں، مریم کے نام کی صورت ہے۔ ان کے تذکرے اللہ بار بار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کریم کی قوم ہے، اللہ ان کی بدمعاشیاں، ان کی رب کی بغاوتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ان کو بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مومنو یہود و نصارہ کو دوست مت بنا، ان جیسے اعمال مت کرنا، اگر کرو گے تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے، اگر کرو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا۔ اور آج اگر مسلمانوں کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، ان سب کی عادات کو ایک لسٹ میں جمع کیا جائے اور یہود و نصارہ کی عادات کو جمع کیا جائے جو کتاب و سنت میں محفوظ ہیں، تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی۔ انہوں نے پوپوں کو معبود بنا لیا، ہم نے مولوی اور پیروں کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو معبود بنا لیا۔ عبداللہ بن سلام بلکہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی عیسائی رہا ہوں، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے ایسا کبھی کیا ہو، لیکن قرآن بھی سچا ہے، ذرا مجھے آیت کی وضاحت فرما دیں۔ فرمایا عدی یہ بتاؤ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر دے اور مولوی حرام کر دے، اب کتنے قربانی کے موقع پر فتوے پوچھنے والے آئے، کوئی ٹیلی فون پر، یہ بتاؤ کہ بکرے کے جسم کا یہ حصہ جائز ہے کہ نہیں جائز، وہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ بکرا جب حلال ہے تو اس کی ہر چیز حلال ہے۔ کھانے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، جس کو حرام مغز کہتے ہیں وہ بھی حلال ہے، نکالتے اس کو اس لیے ہے کہ وہ نہایت نازک ہوتا ہے، جلدی بدبو پکڑ لیتا ہے اور اس کی وجہ سے سارا گوشت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ وہ بھی حلال۔ پتا زہریلا ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ نہ کھاؤ لیکن دوائیوں میں استعمال کر کے وہ بھی جائز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے حلال کیا، مولویوں نے حرام کر دی کئی چیزیں۔ سمندر کی کتنی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں جبکہ اللہ نے ان کو حلال کیا ہوا ہے۔ کہا اجی اللہ حلال کر دے، تمہارے مولوی اور رہبان اور راہب اور احبار حرام کر دیں۔ کس کی مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیروں کی۔ کہا اللہ تبارک و تعالی حرام کر دے اور یہ لوگ حلال کر دے، تو کس کی مانتے تھے؟ کہا مولوی اور پیروں کی۔ فرمایا فصل کا عبادت ہم، اللہ کی بات کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح دینا، اللہ کی بات کو رد کر دینا، ان کی بات پر عمل کر لینا، یہ دراصل ان کو رب کے مقابلے میں معبود بنانا۔ فصل کا عبادت ہم، ایک ایک عادت دیکھ لو۔ فرمایا مسجدوں کو خوبصورت پھول بوٹا رنگین ایسا مت کرنا، یہود و نصارہ کی مشابہت ہوگی۔ لَتَزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، میں منع تو کر رہا ہوں لیکن میں پشین گوئی دیتا ہوں، تم بھی اپنی مسجدوں کو ایسے رنگ برنگ جھنڈیاں اور فانوس اور نہ جانے کیا کچھ پھول بوٹے بناؤ گے جیسے یہود و نصارہ اپنے کنائس کو بناتے تھے۔ بولو ایسا ہے نہیں آج۔ ستارے کی یہ شیشہ کاری کی جاتی ہے، جہاں بھی شیشہ کاری کی جاتی ہے نوٹ کر لو، تقریباً وہاں 6 کونوں والا ڈیوڈ اسٹار یہودیوں کا ضرور ہوگا۔ مسلمانوں کی مسجد میں یہودیوں کا ڈیوڈ اسٹار، لیکن بنانا ضرور ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی وہی پتوں کی چھت والی تھی، عہد نبوت گزرا، عہد ابی بکر گزرا، عہد عمر کا کافی سارا حصہ گزر گیا، اب وہ مسجد تنگ پڑ گئی تو ٹھیکیدار کو کہا اس کو بناؤ، دوبارہ پختہ کر کے بناؤ، چھت بھی ذرا اچھی ڈال دو، لیکن ایاک وان تحمر وتستر، خبردار یہ پیلے رنگ اور سرخ رنگ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن یہود و نصارہ کی نقل میں ہم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جا کر کے مساجد کا حال دیکھ لو، کیا توحید والے اور کیا غیر توحید والے، الا من عصمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ کہا فرمایا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم کافروں، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں کے قدموں کے نشانوں پر چلو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے چلتے وقت جوتا کبھی دایاں آگے کبھی بایاں آگے ہوتا ہے، ایسے تم کبھی یہودیوں سے آگے بڑھ جاؤ گے کفر میں اور کبھی وہ تم سے آگے بڑھ جائیں، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا تو تم بھی کرو گے۔ دیکھ لو، مسلمان کی بچی لون کی باریک پتلون پہنتی ہے اور یہود و نصارہ کی بچی جینز کی موٹی پتلون پہنتی ہے، نام اس کا کچھ بھی رکھ لو، کام ایک ہے، جسم کی نمائش۔
نام اس کا کچھ بھی رکھ لو، کام ایک ہے، جسم کی نمائش، اور ہم اس کام میں یہود و نصارہ سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ فرمایا داڑھی سر کے بال سفید ہو جائیں اس کو رنگین کیا کرو، خالص کالے سے بچا کرو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خالص الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ اس میں بھی بڑی مخالفت چل رہی ہے، اب دیکھ لو، اگر کوئی کہہ دے کہ ایسا کر لو تو آڑے چڑے بہانے بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور موضوع روایات کے سفید بالوں کی بھی پتہ نہیں کیا اس میں بڑی وضاحت اور بڑی فضیلت آئی ہے، کوئی نہیں آئی۔ فتح مکہ کا موقع تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو لایا گیا، بال سفید تھے، آپ نے کوئی اچھی طریقے سے ملے نہیں اس کو، بلکہ کہا اس کو لے جاؤ، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کوئی رنگ لگا دو، کانے سے بچو، یہود و نصارہ کی مخالفت۔ محرم کا روزہ رکھا، یہودی روزہ رکھتے تھے، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے آزادی دی تھی۔ فرمایا تم سے زیادہ میرا تعلق ہے موسیٰ بھائی سے، تو میں بھی ان کی خوشی میں شرکت کروں گا، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لوگوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جن کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کی تھی ان میں سے کوئی بولا، کہنے لگا جی یہ تو پھر یہودیوں کی موافقت ہو گئی۔ فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شرکت بھی ہو جائے گی اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ فرمایا صلوا فی نعالکم، جوتا سمیت نماز پڑھا کرو، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا۔ تو کبھی ایسی مسجد ہو جہاں کارپٹ وغیرہ نہ ہو، یا آپ کسی میدان میں نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی جنازہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، جوتا سمیت پڑھنا چاہیے۔ اپنے گھر میں نفل پڑھتے ہو، جوتا صاف ہے، جوتا سمیت پڑھ لو۔ مسجد میں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، کچرا لے کر آ جاتے ہیں، اس وجہ سے نمازی متنفر ہوتے ہیں، تو اس ریئیکشن کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں، ورنہ حکم آج بھی یہی ہے کہ صلوا فی نعالکم خالف الیہود والنصارى۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مخصوص احوال میں عورتوں کے ساتھ وہ بات نہیں کرتے تھے، مخصوص دن آ جاتے کوئی بات نہ کرتا، اس کو گھر کے دربے میں ڈال دیتے، دور سے اس کی طرف روٹی پھینکتے، وہ بیچاری وہاں بری حالت میں رہتی، چڑیل بنی رہتی، نہ نہاتی، نہ اس کے پاس کوئی بیٹھتا، نہ بات کرنا پسند کرتا۔ فرمایا خالف الیہود والنصارى افعلوا کل شیء الا النکاح، ازدواجی تعلقات کے علاوہ کوئی فرق نہ کیا کرو، ہر قسم کا اچھا سلوک کیا کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو۔ حتیٰ کہ یہودی بول اٹھے کہ یہ نبی تو ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ان کو آسرا تھا کہ اور نہیں تو قبلے تو ہمارے کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں نا۔ آپ جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کے اس حصے میں کھڑے ہو کر پڑھتے کہ دونوں قبلے سامنے آ جائیں۔ جب مدینہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نماز پڑھی آپ نے، بڑے خوش تھے کہ چلو کچھ تو آسرا ہے، کسی حد تک تو ہماری چلتی ہے، ہماری بات پر عمل کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کو وہ بھی برداشت نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ادھر منہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ فرمایا بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں، ہمیں آپ کے قلق اور اضطراب کا بالکل اندازہ ہے
اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، آپ یہودیوں کے قبلہ اول کی طرف منہ نہ کریں، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مار۔ کمر ٹوٹ گئی یہودیوں کی کہ بس بھائی اب تو ہماری کوئی محبت نہیں ہو، ایک ایک کام میں ان کی مخالفت، ایک ایک بات میں ان کی مخالفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال والاکرام بھی مختلف انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او مومنو جب تم میرے ہو گئے تو پھر میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی تو نہ لگاؤ۔ دیکھو لفظ پر غور کرو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اگر وہ میرا دشمن ہے تم میرے دوست ہو تو پھر وہ بھی تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے۔ جب وہ میرا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے تو پھر اس کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ بڑے فون آئے مجھے، غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دینا ہے، یہ مسلمان بیچارے فقیر ہیں، کمزور ہیں، ان کو دو، ان پر کافروں کو ترجیح تو نہ دو۔ ابھی دیوالی پر بڑے فون آئے بھائی، وہ ہمارا پڑوسی ہے اور وہ اس نے یہ بھیج دیا ہے، فرمایا قاتل الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے اڑوس پڑوس میں ملک آباد ہیں کافروں کے، ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور ان کی طرف تمہاری طرف سے سخت پیغام جانا چاہیے، محبت کی پینگیں نہیں بڑھانی چاہیے، محبت اور عاشقی کا پیغام نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری طرف سے سخت پیغام جانا چاہیے۔ کسی کو دعوت دینے کے لیے اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے، اور کسی رب کے باغی اور دشمن کے ساتھ دوستی لگانا اور چیز۔ یہ باریک سا فرق ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے ہیں، کافر آتے ہیں، آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک کافر کو بکری کا دودھ پلایا، وہ پی گیا، ایک اور دیا، ایک اور، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ ٹھیک، اچھا سلوک کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ اور چیز ہے۔ سونا اور چاندی بانٹتے ہیں، لوگ آ کر کے لے جاتے ہیں، کافر بھی لے جاتے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ لیکن کافر کے ساتھ دوستی بنانا، کسی کا والد کافر ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، ان کے ساتھ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا، یہ اور چیز ہے۔ اور ان کو اپنے اسلام کا رازدان بنانا، ان کے ساتھ دلی محبت، ایک ہوتی ہے خون کی محبت، وہ تو ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ایمان والی محبت پیدا نہیں کرتی۔ ان کو اپنے معاملات میں رازدان نہیں بنانا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں، کہا امیر المومنین، ایک عیسائی اسٹینوگرافر ملا ہے، بڑا اچھا کھاتا ہے، اس کا بڑا اچھا لکھتا ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، اجازت ہو تو اس کو دفتر میں رکھ لوں؟ فرمایا لا تدنیہم اذ اقصاہم اللہ ولا تؤمنہم اذ اخانہم اللہ، جب اللہ نے ان کو خیانت کرنے والے قرار دیا ہے، جب رب کی خیانت کرتے ہیں تو تیری امانت کیسے پوری کریں گے؟ اور جب اللہ نے ان کو تم سے دور کیا ہے تو ان کو آپ کس وجہ سے اپنے قریب لاؤ؟ آج بڑی بڑی دنیا کی ایجنسیوں کا رازدانی اور مسلمانوں کے راز چرانے اور ان کو آپس میں لڑانے، اس کا بہت بڑا ذریعہ یہی ہے کہ اپنے وہ مختلف قسم کے بہانوں سے، مختلف قسم کے کور میں اپنے لوگوں کو داخل کر دیتے ہیں اور سارے راز چرا کر کے لے جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حکمران مسلمانوں کے، ان کی بیویاں یہودی، اور کتنے ان کے نائب صدر عیسائی، اور کتنے وہ ایسے چلتا ہے، اور اسی وجہ سے بڑا غرق ہو رہا ہے۔ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے اور اپنے مشترکہ دشمن کو دوست نہ بناؤ. اور کہیں فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہو جائے گا. اور کہیں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کا بہانہ دینا چاہتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عذاب نازل کرنے کی وجہ فراہم کرنا چاہتے ہو؟ کتنے متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم. تو میرے عزیز بھائیوں، خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت، اس میں بھی یہ بات آیا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کو متعین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا والذین معہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اپنے ابا امی کو کہا، بہن بھائی کو کہا، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، آج کے بعد ہماری اور تمہاری کٹی، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ابداً، اور یہ ناراضگی اور نفرت ہمیشہ رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک رب پر ایمان لے آئے، اس وقت تک نہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہر دل میں نفرت بھی ہے، محبت بھی ہے. یہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھتے ہیں نا محبت سب کے لیے، سب جھوٹ بولتے ہیں. اس کو ایک تھپڑ لگاؤ پھر پوچھو کہ محبت میرے لیے ہے کہ نہیں. جھوٹ بولتے ہیں محبت سب کے لیے، فطرت کے خلاف ہے. ہر بندے میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے. اس کا کانٹا چینج کرنا تیرا کام ہے. نفرتیں اللہ کے باغیوں کے لیے، محبتیں اللہ کے محبوبوں کے لیے. یہ کر لو گے تیری نفرت بھی عبادت بن جائے گی، تیری محبت بھی عبادت بن جائے گی. اور یہ محبت ایسی عبادت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی نبینا کر کے اٹھایا گیا ہوگا، کوئی سر کے بال چل رہا ہوگا، ننگے دھڑنگے ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے. اس حالت میں اللہ کا اعلان آئے گا این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کو کیا کہے گا؟ فرمایا الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ پوری کائنات میں میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. ان محبتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قربان نہ کیا کرو، یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. ذرا سی بات ہوگی تو منہ بنا لیا، ذرا سی بات ہو گئی تو غلط فہمی کو ہوا دے کر کے پہاڑ کھڑا کر دیا. غلط فہمیوں کو دور کیا کرو، محبتوں پر آنچ نہ آنے دیا کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے عرش کا سایہ دے گا. رجلان تحابا فی اللہ، ان میں سے 2 بندے وہ ہیں جن کا آپس میں صرف اس لیے محبت تھی، نہ چمڑی کے سفید ہونے کی وجہ سے، نہ پائی پیسہ ہونے کی وجہ سے، نہ اختیارات ہونے کی وجہ سے، کوئی وجہ نہیں. محبت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا بھی اس رب پر ایمان ہے جس پر میرا ایمان ہے. اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ان کو پالا کرو، تکلفات سے بچا کرو، ایک دوسرے کی دعوتیں کیا کرو. جو گھر میں پکا کھلا دیا، اگر اسپیشل کی ہے تو ذرا تکلف تھوڑا بہت کر لیا، لیکن زیادہ نہیں.
کہ بس ایک دعوت کر کے سارا مہینہ سارا سال چھٹی ہو جائے. بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے کو گھر بلانا، محبت، درس کروا لیا، 4 لوگ جمع کر لیے، یہ محبتیں بہت قیمتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، جو یہ محبت مومنوں کے لیے کرے گا، الٹیمیٹلی لازمی طور پر نفرت کافر کے لیے خود بخود ہو جائے گی، اور جو نفرتیں مومنوں کے لیے کرے گا لازمی طور پر کافر سے محبت کرنی پڑے گی. یہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، دوسرا خود ہی ہو جانا ہے. آپ نے کبھی دیکھا امریکہ کا کوئی ڈیلیگیشن آیا ہو یا انڈیا کا، تو مجاہدوں پر سختی شروع ہو جاتی ہے، پاکستان کے وفاداروں پر سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ جوتا دکھائیں تو پھر یہ سارے گلے لگانے لگ جاتے ہیں. یہ ایک کام تم کر لو، دوسرا خود ہی ہو جاتا ہے. اور اب یہ ناعاقبت اندیش ذاتی مفادات کی وجہ سے ہندوستان کو پسندیدہ قرار دے رہے ہیں، بدبودار کو پسند کر رہے ہیں. دیکھو بدبودار کو آج کے اخبار میں لکھا ہے کہ جو جانوروں اور مرغیوں کی خوراک وہاں سے آ رہی ہے اس میں 75% سور پہ مصنوعات ہیں، خنزیر کے اجزاء ہیں. اور یاد رکھو کوئی بھی جانور جب 50% سے زیادہ حرام خوری کرتا ہے تو وہ پلید ہو جاتا ہے، جلالہ بن جاتا ہے. نہان اکل لحوم الجلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جس کی زیادہ خوراک حرام کی اور گندگی کی ہو. اور ان خوراکوں سے وہ مخصوص کیڑے نکل رہے ہیں جو صرف خنزیر میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کو پسندیدہ قرار دے رہے ہیں. کیڑوں سے محبت کر رہے ہیں، خنزیروں سے محبت کر رہے ہیں. دیکھو جن کو سخت پیغام جانا چاہیے تھا، ناک کی لکیریں تو نکال رہے تھے. G8 میں کوئی ٹانگ رکھنے کا موقع مل جائے، ہندوستان نے ان کا پسندیدہ بن کر کہا میں تو بول نہیں سکتا. ارے بنگلہ دیش تو ان کی مخالفت کر دے، ان سے مخالفت کروا کر ان کو آؤٹ بھی کر دیا، اور یہ ابھی تک عہد و پیمان بہانے پر تلے ہوئے ہیں. کتنی غلط بات. تو وہ مقصد بھی ختم ہو چکا، اور بھی کوئی اس طرف سے ہمیں خیر آنے کی نہیں ہے. یاد رکھو اگر بظاہر کوئی خیر نظر آئی اس کے پیچھے بہت بڑی شر کا فلڈ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ ہمارے لیے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ہر وقت تاریخ بھری پڑی ہے، 60-70 سال کی تاریخ ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان دیتے رہے. تو ہم اس بات کو قطعی طور پر قبول نہیں کر سکتے کہ اس کو پسندیدہ قرار دیا جائے اور مسلمانوں کے خون کو، شہداء کی قربانیوں کو بیچ کر ان کی تجارت کو مضبوط کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حملہ بدر میں مکہ کے مشرکوں کی تجارت پر کیا تھا. دشمن کی تجارت کو کمزور کرنا یہ جہاد کا حصہ رہا ہے، نہ کہ اس کی تجارت کو مضبوط کرنا جہاد کا حصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رب سے محبت کی توفیق دے، اللہ اس سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کی وجہ سے اس کے مومنوں سے محبت کی توفیق دے، اللہ کے باغیوں سے نفرت کی توفیق دے.